پہلی رات اس بنگلے میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اماں کا خیال آنے لگا، حالانکہ جس کمرے میں مجھے سونے کے لیے کہا گیا تھا وہاں ہر آسائش موجود تھی، یہاں تک کہ کمرے میں اے سی بھی چل رہا تھا۔ 2 دن تک مجھے نیند نہیں آئی۔ اچانک مجھے یہ لگا جیسے سسکیاں بھر بھر کے کوئی رو رہا ہو۔ میں جاگ رہی تھی، اس لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب باہر آئی تو مجھے جمشید کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ رات کے اس پہر کیوں رو رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا، اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ کسی دن اس پر پورے وجود میں بہت درد اٹھتا ہے جو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسے میڈیسن دینی ہوتی ہے، انجیکشن لگانا ہوتا ہے، اور اتنا تو میں کر سکتی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، لیکن اس کے رونے کی آواز ابھی بھی کم نہیں ہوئی۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ سامنے دیکھا تو وہ نوجوان ایک البم دیکھتا ہوا روئے جا رہا تھا۔ گردن پر ابھی بھی کالر چڑھا ہوا تھا، اپنی کمر پر 2-3 تکیے رکھے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے، مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ رات کے اس وقت یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تمہیں؟ میں نے کہا، وہ آپ کی سسکیوں کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ آپ رو کیوں رہے تھے؟ میں جس قدر بڑبولی قسم کی تھی اتنی ہی اپنے اندر ایک بہت نرم سا دل رکھتی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ ہونے لگا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے البم فوراً سے بند کر دیا۔ میں نے کہا، کسے دیکھ کر رو رہے تھے؟ کہنے لگا، جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا تھا، بہت محبت کی تھی، سمجھا تو تھا کہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گی، لیکن میرے ایک ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگیں چھن گئیں اور میری منگیتر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ کہنے لگا، پچھلے 5 سال سے میں نے اس سے محبت کی اور اس نے مجھ سے، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ 5 منٹ بھی میرے پاس نہیں رکی۔ ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میں زندگی بھر چل نہیں پاؤں گا، ویل چیئر میرا مستقبل ہے، اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ پھر کہنے لگا، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ جب میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا تو لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں اور میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ میری منگیتر حسین ترین لڑکی تھی جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی، اور وہ بھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ میرا وقت بدلا تو وہ بھی بدل گئی۔ جب مجھے اس کی یاد شدت سے آتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ گہری سانس لے کر کہنے لگا، پتہ نہیں میں تم سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ درد میری جان لے لے گا۔ اس درد کو سہنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا جی چاہتا ہے میں خود کو قید کر لوں، کسی کا سامنا نہ کروں، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں لنگڑا ہو چکا ہوں، چل نہیں سکتا۔ جانتی ہو، کبھی مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے تمہیں لنگڑی کہا تھا۔ اس وقت تم بہت بڑی مجبوری میں تھی، بے بسی میں تھیں، چپل ٹوٹی ہوئی تھی، بارش تیز برس رہی تھی، تمہیں فکر تھی کہ تم اپنے ڈاکیومنٹس بچا لو، کہیں بھیگنے کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ تمہیں نوکری نہ ملے، اور میں تمہارا مذاق اڑا رہا تھا۔ تمہیں غریب اور معمولی لڑکی سمجھ کر میں نے تمہیں بہت باتیں سنائی تھی، شاید تمہارے دل سے میرے لیے کوئی آہ نکلی تھی۔ جبھی میرے ساتھ یہ کہنے کے بعد وہ پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کہتا رہی ہوں کہ میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا، پلیز آپ نہ روئیں، آپ روتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا، اگر کبھی تمہارے دل سے میرے لیے کوئی آہ یا بد دعا نکلی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ کہنے لگا، تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میں بہت گھمنڈی اور مغرور قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے کہا، پلیز مجھے یوں شرمندہ نہ کریں۔ پھر کہنے لگا کہ تم چاہے جتنے مجھ سے پیسے لے لو، اپنے حالات درست کر سکتی ہو، لیکن پلیز مجھے کمرے سے باہر مت لے کر جانا۔ مجھے زندگی سے کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی، چاہتا بھی نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ جانتی ہو میں اس لڑکی کے لیے آج کیوں رو رہا ہوں؟
کیونکہ آج فیس بک پر اس کی منگنی کی تصویریں لگی ہیں، وہ بھی ایک ہینڈسم نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے محبت۔ میں نے کہا کہ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ کہنے لگا بس ایک ہی کو آزما کر دیکھ لیا، بار بار کیوں میں کسی کے پاس جاؤں۔ میں نے کہا کہ آپ کی محبت تو کسی اور کی ہو گئی، لیکن آپ اپنی زندگی کو ایک کمرے میں قید نہ کریں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو آپ کو اپنی باقی کی زندگی اچھی لگنے لگے گی، کیونکہ میں نے بھی کبھی غربت کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا۔ ہم ماں بیٹی غریب ہونے کے باوجود کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کل کھانے کو کیا ملے گا۔ بس آج جو ہے ٹھیک ہے، کل کی کل دیکھیں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں سے کل کی روٹی کا بھی انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ آپ اپنے آج کو اچھا بنائیں، کل کی فکر چھوڑ دیں، کل کون سا کسی نے دیکھی ہے۔ میری بات پر وہ کہنے لگا اچھا، ویسے بھی میری زندگی کے دن زیادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا پھر کبھی بتاؤں گا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میں نے کہا لیکن پہلے وعدہ کریں کہ کل کا پورا دن آپ میرے ساتھ گزاریں گے، میرے طریقے سے۔ میری بات سن کر کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہارے طریقے سے بھی گزار کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ اس نے میری بات رکھ لی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ عام سے لباس میں تھا، لیکن کھڑکی سے باہر اپنے لان میں پھولوں پر بیٹھی تتلی کو دیکھ رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے اس کی ویل چیئر پیچھے سے پکڑی اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا آج کا دن آپ نے میرے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ کہنے لگا پلیز، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا بس میری خاطر۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ میں اسے باہر لے آئی، اس کی ویل چیئر لان میں کھڑی کر دی۔ موسم بہت خوشگوار تھا، بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا دیکھو کتنا خوبصورت موسم ہے۔ کہنے لگا میرے لیے نہیں ہے، موسم کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو پلیز جمشید، میری آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے پھولوں پر بیٹھی ہوئی تتلیوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور اس کے پاس لے آئی۔ میں نے کہا جلدی سے اپنے ہاتھ کھولو۔ کہنے لگا تم پاگل ہو کیا؟ بالکل بچکانہ حرکتیں ہیں تمہاری۔ میں نے کہا جلدی سے اپنا ہاتھ کھولو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ ہم دونوں کے ہاتھ آپس میں ملے تو ایک چھوٹا سا قید خانہ سا بن گیا، جس میں تتلیاں اڑ رہی تھیں، ہم دونوں کے ہاتھوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ میں نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے، تتلی ہوا میں اڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ کہنے لگا پلیز مجھے اندر لے جاؤ۔ میں نے کہا کیوں اندر لے جاؤں؟ اتنا حسین موسم ہے اور تمہیں اندر جانا ہے؟ نہیں بھائی، آج بارش میں نہاؤ، دیکھو تمہیں کتنا فریش فیل ہوتا ہے۔ کہنے لگا دیکھو اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو میں تمہیں بہت برا ڈانٹوں گا، مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ میں نے کہا نہیں، آج تو آپ کو میرے ساتھ بارش انجوائے کرنی پڑے گی۔ پھر میں نے ایک ملازمہ کو آواز دی، وہ فوراً سے لان میں آ گئی۔ میں نے کہا جلدی سے پکوڑے بناؤ، اور سنو اس میں ہری مرچ زیادہ ڈالیے گا، اور ساتھ میں املی کی چٹنی۔ جمشید کہنے لگا میں یہ سب نہیں کھاتا۔ میں نے کہا آج آپ کو سب کچھ کھانا پڑے گا۔ بارش تیز ہونے لگی۔ وہ اپنے ملازم کو آواز دینے لگا۔ جیسے ہی وہ ملازم لان میں آیا، جمشید اسے کہنے لگا میری ویل چیئر کمرے میں لے کر جاؤ، مجھے نفرت ہو چکی ہے اس بارش سے۔ جیسے ہی وہ ملازم آگے بڑھا، ویل چیئر پکڑنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو یہیں پہ اور اندر جاؤ۔ وہ بار بار جمشید کو دیکھ رہا تھا۔ جمشید کہنے لگا تم کیا پاگل لڑکی ہو؟ دیکھو تمہیں نہانا ہے، شوق سے نہاؤ، مجھے اس بارش سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں دلچسپی نہیں ہے؟ یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری وہی منگیتر ہوں۔ میرے یوں بے تکلف ہونے پر کہنے لگا تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری کیئر ٹیکر ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے۔ میں نے اس ملازم کو بولا کہ تم جاؤ، یہ میری ڈیوٹی میں ہے، آج کے بعد جمشید میری ذمہ داری ہے، اس لیے کسی کو بھی بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم جا چکا تھا۔ میں اس کی ویل چیئر کو لان میں ہی گھمانے لگی۔
پہلے تو مجھے ڈانٹتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بارش کم ہو گئی ہے، میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ بارش سے ہم دونوں بھیگ چکے تھے۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے تم جیسی ضدی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، آئندہ دیکھو گے بھی نہیں۔ اچھا چھوڑو نا، یہ بتاؤ کیسے لگ رہا ہے؟ کہنے لگا، بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم میرے اندر زندگی کی رونق پیدا کر دو گی تو شاید تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر کہنے لگا، مجھے ٹھنڈ لگ گئی تو ذمہ دار تم ہوگی۔ میں نے کہا، ایک کپ کافی پلا دوں گی۔ کچھ ہی دیر میں چائے اور پکوڑے بن چکے تھے۔ میں اس کی ویل چیئر اندر کی جانب لے گئی، پھر اسے پکوڑے بھی زبردستی کھلائے۔ پہلا پکوڑا تو اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کھایا، لیکن اس کے بعد کہنے لگا، یہ تو بہت مزے کی چیز ہے۔ میں نے کہا، اٹالین فوڈ سے باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے کہ دیسی کھانوں کا کیا لطف ہوتا ہے۔ کہنے لگا، اب مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دو۔ بارش کا زور کافی حد تک ٹوٹ گیا تھا۔ میں اس کو اس کے کمرے تک لے گئی، اپنی پسند سے الماری سے اس کے لیے سفید رنگ کی شلوار قمیض نکالی۔ وہ بیڈ پر رکھ کر میں نے ملازم کو کمرے میں بھیج دیا۔ دوپہر کا کھانا میں نے ملازمہ سے کہہ کر جمشید کی پسند کا پکوایا تھا، جو وہ پہلے کبھی کھایا کرتا تھا۔ اس بار کھانا اسے کمرے میں دینے کے بجائے میں اسے لے کر باہر آ گئی اور اسے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، یہ جو آج زبردستی تم میرے ساتھ کر رہی ہو نا، کل ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ بہت مزے کی بریانی بنی ہے۔ اس نے بریانی کھائی، لیکن آج وہ پہلے سے کافی زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ پھر وہ روزانہ مجھے ڈانٹتا رہتا، لیکن میں زبردستی کبھی اسے لان میں لے آتی، کبھی اسے گھر میں ہی گھماتی رہتی۔ اس کی ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ کہنے لگا کہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو نا۔ میں نے کہا، یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ مجھے تم اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، تمہارا ساتھ بھی اچھا لگتا ہے، بس اس لیے۔ کہنے لگا، سب 4 پیسوں کی بات ہے۔ میں نے کہا، وہ 4 پیسے میری مجبوری ہیں، لیکن تمہارے ساتھ وقت گزارنا میری مجبوری نہیں ہے۔ میں من موجی قسم کی لڑکی ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو تو لگتے ہو۔ پھر میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ کہنے لگا، ٹوٹے ہوئے پاؤں سے کیا ڈرائیونگ کروں گا؟ میں نے کہا، یہی کیوں سوچتے رہتے ہو کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کہنے لگا، یوں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، دیکھو، تم برابر والی سیٹ پر بیٹھ جانا اور مجھے بتاتے رہنا۔ بتا تو سکتے ہو نا، میں ویسے ہی چلاتی رہوں گی۔ مجھے نا ڈرائیونگ سیکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن کیا ہے کہ میں نے کبھی گاڑی میں سواری نہیں کی، بس بسوں میں ہی دھکے کھائے ہیں۔ کہنے لگا، تو ڈرائیور کے ساتھ کہیں گھوم پھر آؤ۔ ڈرائیور کے ساتھ کیوں جاؤں؟ ڈرائیور کی کیئر ٹیکر تھوڑی ہوں میں تو تمہاری ہوں۔ چلو نا، باہر چلتے ہیں، کھانا کھائیں گے۔ کہنے لگا، ڈرائیور کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، ڈرائیونگ میں کروں گی۔ کہنے لگا، پھر تو تم مجھے وقت سے پہلے اوپر پہنچا دو گی۔ میں نے کہا، اچھا ہے نا، دونوں اوپر جائیں گے ایک ساتھ، تمہیں وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت ایک دم بدلی۔ کہنے لگا، دوبارہ یہ کبھی مت کہنا، خدا نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ میں نے کہا، خدا نہ کرے تمہیں بھی کچھ ہو، بس میرا اعتبار کرو، مجھے بتاتے جاؤ، میں ویسے ویسے ڈرائیونگ کرتی جاؤں گی، سیکھ بھی لوں گی۔ میرا مقصد اسے گھر سے باہر نکالنا تھا، ورنہ ڈرائیونگ سیکھنے کا مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ مجھے کون سی مستقبل میں گاڑی چلانی تھی؟ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ اس کی ٹانگوں کا آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ٹانگیں جو کہ بے جان ہو چکی ہیں، انہیں کاٹ کر مصنوعی لگا دی جائیں گی۔ لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہے۔ وہ پہلے کی طرح چل پھر بھی سکتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ کس کے لیے جیوں گا میں زبردستی اسے باہر لے گئی۔ ڈرائیور نے اسے گاڑی میں بٹھانے میں مدد بھی کی۔ اس کے بعد میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بتانے لگا، پہلے تو میں وہیں بنگلوں کی گلیوں میں ہی گاڑی چلانے لگی، وہیں قریب کی مارکیٹ میں چلے گئے، گاڑی کھڑی کر کے آئس کریم کھا لی۔ آہستہ آہستہ میں اچھی خاصی گاڑی چلانے لگی۔ میں بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ چکی تھی، اس لیے میں کچھ دن بعد اسے ساحل سمندر تک لے گئی۔ حالانکہ وہاں سے اس کا گھر صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ وہاں پر ایک مشہور ڈھابا تھا، وہاں جا کر میں نے گاڑی روک دی۔
کہنے لگا یہ کہاں لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے۔ کہنے لگا ڈھابے کا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، آج کھا لو۔ کہنے لگا بہت سے 5 اسٹار ہوٹل ہیں یہاں پر، وہاں لے جاؤ، وہاں کے ویٹر مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ کھانا ہمیں گاڑی میں ہی سرو کروا دیں گے۔ میں نے کہا وہ تو تم نے پہلے بہت دفعہ کھایا ہے، پلیز آج میرے کہنے پر کھاؤ، اور جب یہاں کی کڑھائی بنتی ہے تب تک ہم گول گپے کھاتے ہیں۔ میں نے سامنے ہی ایک گول گپے والے کی ریڑھی دیکھی تو اسے سیٹی مار کر بلایا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگا، کہنے لگا اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو میری عزت کا تو خیال رکھو۔ وہ لڑکا میری طرف دیکھنے لگا، میں نے اسے وہیں سے ہانک لگائی، 2 پلیٹ گول گپے کی لے کر آؤ فٹافٹ، اور بات سنو تیکھا زیادہ رکھنا۔ وہ کہنے لگا 2 پلیٹ کیا کرنی ہے؟ دیکھو یہ گول گپے جیسا مذاق میرے ساتھ مت کرنا، یہ تم کھاؤ گی میں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کھا کر تو دیکھو، بہت اچھا لگے گا۔ یہ جو تم نے اپنے اندر افسروں والا ایک گھمنڈی انسان بٹھا رکھا ہے نا، خدا کے لیے اسے تو تم 2 منٹ کے لیے سائیڈ پہ کر دو، پھر دیکھو زندگی کتنی اچھی لگتی ہے۔ کہنے لگا مجھے گول گپے کھانا بہت امبیرس کرتا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو بھی، پوری دنیا کھاتی ہے۔ اتنی دیر میں 2 پلیٹیں گول گپے کی آ چکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے بنا پانی ڈالے گول گپا منہ میں ڈالا اور اوپر سے کھٹے پانی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا تمیز دار لوگ اسی طرح سے کھاتے ہیں۔ میں نے اپنی پلیٹ میں سے ایک گول گپا اٹھایا، اسے پانی میں بھرا اور جلدی سے اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ میں نے کہا جلدی سے منہ کھولو۔ کہنے لگا پاگل ہو؟ جیسے اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا، میں نے پورا گول گپا اس کے منہ کے اندر ٹھونس دیا۔ کہنے لگا بہت بدتمیز ہو تم۔ میں نے کہا ویسے تم سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ کہنے لگا جو حرکتیں تم کر رہی ہو پتہ نہیں میں کیوں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، کیوں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا۔ میں نے کہا وہ چھوڑو، میری بات کا جواب دو۔ کہنے لگا بولو۔ میں نے کہا اس لڑکی نے تمہیں چھوڑا اور تم چپ چاپ بیٹھ گئے، تم نے اسے کچھ کہا نہیں؟ کہنے لگا جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اچھی خاصی سناتی، ایسی ایسی بد دعائیں دیتی کہ ساری زندگی وہ ان بد دعاؤں کو یاد کرتی رہتی، اور تم چپ چاپ لڑکیوں کی طرح روتے ہو۔ میری بات سن کر وہ نظر چرانے لگا۔ میں نے کہا مرد بنو، لعنت بھیجو اس لڑکی پر۔ مردوں کو تو ویسے ہی پرواہ نہیں ہوتی، ایک چھوڑ جائے تو دوسری لڑکی تیار ہوتی ہے۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اسے سارے گول گپے کھلائے، لیکن اس بار اس نے انکار نہیں کیا، بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے چکن کڑھائی بھی کھائی، وہ بھی ڈھابے کے اسٹیل کے گلاس میں پانی بھی پیا۔ کہنے لگا ویسے واقعی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا 5 اسٹار ہوٹل میں بھی یہی سب کھانے ملتے ہیں، بس وہ لوگ شیشے کی پلیٹوں میں دیتے ہیں اور یہ اسٹیل کی پلیٹوں میں۔ پتہ ہے اسٹیل کی پلیٹوں میں اور شیشے کی پلیٹوں میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آدھی قیمت کا۔ یہی کڑھائی تم 5 اسٹار ہوٹل میں کھاتے تو 5,000 کا بل بنتا، اور یہاں پر بس 1,500 کا۔ کافی سارا کھانا بچ گیا تھا، میں نے وہ پیک کروا لیا۔ کہنے لگا یہ کیا کرو گی؟ میں نے کہا اپنی اماں کو دے کر آؤں گی، انہیں کڑھائی بہت پسند ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ پھر میں اپنے پرس میں سے پیسے نکال کے دینے لگی تو کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو، میں پیسے دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، پیسے ہیں میرے پاس، تمہاری والدہ مجھے تنخواہ دے کر گئی تھیں، آج کی دعوت میری طرف سے ہے۔ اس کے بعد مجھے وہاں پر ایک گولے گنڈے والا نظر آیا۔ میں نے کہا گولا گنڈا کھاؤ گے؟ کہنے لگا پلیز، میں پہلے ہی بہت کچھ ایسا کھا چکا ہوں جو آج تک نہیں کھایا، میں صرف تمہاری خاطر۔ میں نے کہا تو پھر میری خاطر گولا گنڈا بھی کھا کے دیکھ لو، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں جانتی تھی وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ میں نے سب سے پہلے گولا گنڈا اسے دیا، اس نے تھوڑا سا کھایا پھر باہر پھینکنے لگا۔ میں نے کہا ادھر مجھے دے دو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کا گولے گنڈے کا گلاس پکڑ لیا اور خود کھانے لگی۔ کہنے لگا یہ میرا جھوٹا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں غریب ہوں، میرا جھوٹا کھاتے تمہیں برا لگتا ہوگا، مجھے تمہارا جھوٹا کھاتے برا نہیں لگتا۔ کہنے لگا بات امیری غریبی کی نہیں ہوتی، میں تمہارا محرم بھی نہیں ہوں،
یہ کہتے ہوئے اس نے وہ گلاس پکڑا اور باہر پھینک دیا۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اسے پتہ نہیں کیوں اپنا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دم میں نے خود کو سنبھالا کہ میں ایک ملازم ہوں اور وہ میرا مالک۔ اس کی والدہ کا فون آیا کہ وہ مزید 15 دن اور نہیں آ سکتی۔ جب میں نے یہ کہا کہ آپ کا بیٹا گاڑی میں باہر بھی جانے لگا ہے اور کچھ دن بعد آفس بھی جانے لگے گا، تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے میری تنخواہ ڈبل کر دی۔ پھر کہنے لگی کہ اگر تم اسے آپریشن کے لیے آمادہ کر دو تو میں تمہیں لاکھوں روپے دے دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے روز گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں اسے آفس لے گئی۔ کہنے لگا یہاں کیوں لائی ہو؟ میں نے کہا یہاں پر تمہیں آنا چاہیے۔ تمہاری والدہ بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ بیرون ملک میں دھکے کھا رہی ہیں کاروبار چلانے کے لیے، تمہیں تھوڑا تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہنے لگا میں لیپ ٹاپ پر رابطے میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا تمہارا مینیجر کیا گھپلا کر رہا ہے؟ کسی پر بھی اعتبار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے وہاں چوکی دار کو اشارہ کیا اور ویل چیئر لانے کے لیے کہا۔ وہ ایک ویل چیئر لے آیا۔ میں نے جمشید کو بٹھانے میں اس کی مدد کی، پھر اسے لفٹ میں لے گئی۔ آفس میں جمشید کو دیکھ کر اس کے سارے امپلائیز خوش ہوئے تھے، البتہ مینیجر ضرور گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ اسی کی چیئر پر مالک کی طرح بیٹھا تھا۔ اس دن میں نے جمشید کے ساتھ مل کر آفس کے سارے نظام کو دیکھا، ساری فائلز منگوائیں، کافی پیسوں کے ہیر پھیر مینیجر کر چکا تھا۔ جمشید اب روز آفس جانے لگا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ کیا میری خاطر میری ایک اور بات مانو گے؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تم اپنی ٹانگوں کا آپریشن کروا لو۔ میری بات سن کر کہنے لگا تم میری خاطر کیا کر سکتی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی۔ کہنے لگا آفس سے واپسی پر ہم مال جائیں گے، میں تمہاری شاپنگ اپنی مرضی کی کرواؤں گا۔ ابھی تک میں تمہاری مرضی سے زندگی جی رہا ہوں، اس لیے آج کا دن تم میری مرضی سے گزارو گی۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے مال لے گیا۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر اسے مال میں جاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے میرے لیے ایک خوبصورت سا لباس خریدا جو تقریباً 1 لاکھ کا تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران تھی۔ پھر ایک گولڈ کی رنگ بھی خریدی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے، میں اتنے مہنگے تحفے نہیں لے سکتی تھی۔ کہنے لگا کیا اسے میری خاطر پہنو گی؟ میں نے کہا ضرور، لیکن پہلے تم اپنا آپریشن کرواؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کروا لوں گا۔ پھر کہنے لگا صرف تمہارے لیے۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے جب یہ خبر اس کی والدہ کو سنائی تو وہ دوسرے دن ہی واپس آ گئیں۔ بہت خوش تھی۔ کہنے لگی تم نے تو میرے بیٹے کو نئی زندگی دے دی۔ جس دن اس کا آپریشن تھا اس دن وہ مجھ سے بہت ڈھیروں باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے آج یہاں نہیں رکنا، اپنی والدہ کے پاس جانا ہے، اب تمہاری والدہ بھی آ چکی ہیں۔ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے آپریشن کرواؤں گا تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا جمشید پلیز ایسے مت کہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ کہنے لگا تم میرے لیے دعا کرو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں کروں گی، بہت دعائیں کروں گی تمہارے لیے۔ جس دن اس کا آپریشن تھا میں ہسپتال میں تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دل میں بار بار اس کے آپریشن کی کامیابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ 6 گھنٹے میں اس کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی 1 مہینہ میں نے اسے سنبھالا۔ وہ چلنے سے گھبراتا تھا، ویل چیئر کی عادت پڑ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اس کے ہاتھ تھام کر اسے چلنا سکھاتی تھی، اس کے اندر کا خوف دور کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیتا۔ اس دوران کئی بار میں اس کے بے حد قریب ہوئی تھی۔ کبھی میرے دل کی دھڑکن تیزی سے چلتی محسوس ہونے لگتی۔ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، اپنی حیثیت بھی جانتی تھی۔ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس کی ماں نے مجھے 10 لاکھ روپے کی رقم دی، لیکن میں نے نہیں لی۔ کہنے لگی کیا ہوا، تمہاری محنت کا انعام ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، سمجھے میں نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ لیکن اتنے پیسے تھے کہ 6 مہینے نوکری نہ بھی ملتی تو ہم ماں بیٹی کا گزارا اچھا ہو جاتا۔
اب میں کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ میری ماں کہنے لگی کہ تم کیوں چپ چپ رہنے لگی؟ پہلے تو اتنی باتیں کرتی تھی۔ میں نے کہا ایسے ہی اماں، اب دل نہیں چاہتا۔ کہنے لگی سوچ رہی ہوں تمہارا رشتہ کر دوں۔ میں نے کہا کر دو میرا رشتہ، پھر بیٹھ کے فاقے کاٹنا۔ رشتہ کر دوں؟ مجھے نہیں کرنی شادی۔ والدہ کہنے لگیں تو کیا ساری زندگی کنواری بیٹھی رہو گی؟ میں نے کہا ہاں بیٹھی رہوں گی۔ اب یہ مت کہنا اماں کہ میں تم پر بوجھ ہوں، میں بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ ابھی میں اماں سے باتیں کر ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میرا گھر اس قابل نہیں ہے، ایک بھی کرسی نہیں ہے جس پر میں آپ کو بٹھا سکوں۔ اس نے دروازہ پورا کھولا، مجھے ہلکا سا پیچھے کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میری والدہ اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی، وہ جا کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا، ان کی خیریت پوچھنے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا کیا میں آپ کی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے لے کے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا شٹ اپ۔ میری والدہ نے اسے انکار نہیں کیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے گیا۔ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ کہنے لگا صبرینا گاڑی میں بیٹھو۔ میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہنے لگا اپنا وعدہ یاد ہے تمہیں؟ میں نے کہا کون سا وعدہ؟ کہنے لگا ہم نے آپریشن سے پہلے کوئی وعدہ کیا تھا۔ اس کی والدہ مجھ سے کہہ چکی تھیں کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی دوست کی ایک بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، مزید بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب انہیں میری ضرورت نہیں، کسی بھی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں، اس لیے میں واپس آ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں، منگیتر کو پہنا دیجیے گا۔ کہنے لگا منگیتر کو ہی پہنانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ کہنے لگا جانتا ہوں، مصنوعی ٹانگیں ہیں میری، اور تم ایک پرفیکٹ لڑکی ہو، مجھے کہاں اپنے قابل سمجھو گی؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں۔ کہنے لگا میری بیوی بننے کے بعد غریب نہیں رہو گی۔ میں نے کہا یہ مت سمجھیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے آپ سے محبت کی وجہ سے کیا ہے، مجھے پیسوں کا لالچ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں مجھے برا بھلا سمجھے کہ میں نے علاج کرواتے کرواتے اس کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کہنے لگا ہاں مجھے نظر آ رہا تھا کہ تم سب کچھ پیسے کے لیے کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے 10 لاکھ لیے ہیں آپ کو آپریشن کے لیے آمادہ کرنے کے لیے، ورنہ مجھے کیا لگتا؟ کہنے لگا ٹھیک کہہ رہی ہو، پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا پھر بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ مجھے اپنے گھر تک لے آیا۔ کہنے لگا گاڑی سے اترو۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا صبرینا گاڑی سے اترو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے بنگلے کے اندر لے گیا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی والدہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے۔ موم میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا ہے، ہنسنا سکھایا ہے۔ اگر آج میں آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوں نا، تو وجہ یہ لڑکی ہے۔ اگر میں خوش رہ سکتا ہوں تو صرف اس کے ساتھ۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاروں، تو اسے بہو کے طور پر قبول کر لیں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ میں کل سے اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، حالانکہ میں نے اسے 10 لاکھ کا چیک دیا تھا، پھر بھی اس نے مجھے واپس کر دیا۔ کوئی اور ہوتی تو پیسے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی، وہ 10 لاکھ کبھی نہ ٹھکراتی، بلکہ مجھ سے تو 5 لاکھ بھی مانگ لیتی تو میں اسے دے دیتی۔ جس طریقے سے اس نے تمہیں سنبھالا کوئی بھی تمہیں سنبھال نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں نے مجھے قبول کر لیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی محلوں کی رانی بھی بن سکتی ہوں، کبھی قسمت یوں بھی خوابوں کو سچا کر سکتی ہے۔ جمشید نے شادی کے بعد میری والدہ کو بھی اپنے گھر میں رکھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اس بار میں نے زندگی کا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا نا، نہ میں نے دولت کو دیکھا، نہ اسٹیٹس کو، نہ ہی رنگ برنگی تتلیوں کو۔ اپنے لیے ایک بہت اچھا اور خوبصورت ہم سفر منتخب کیا۔
मैं भी जमशेद के साथ बहुत खुश थी।